اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کل روس کے یوکرین پر حملے سے متعلق جنرل اسمبلی کا غیر معمولی خصوصی ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ 1950 کے بعد سے یہ 11واں ایسا موقع تھا جب اس طرح کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس کے لیے اتوار کے روز سلامتی کونسل میں ووٹنگ کرائی گئی تھی۔ نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس اجلاس کے حوالے سے اپڈیٹس کیا ہیں۔ نیلوفر، کیا نتیجہ نکلا اس اجلاس کا اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل کیا کہا جا رہا ہے؟ اسد، اس اجلاس میں درجنوں ملکوں کے سفیروں نے روس کے یوکرین پر حملے کو روکنے کے مطالبے کی حمایت کی۔ اجلاس کے جو اسمبلی کے جو صدر ہیں عبداللہ شاہد، ان کا یہ کہنا تھا کہ روس کی فوجی کارروائی یوکرین کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بھی خطاب میں کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یوکرین میں جنگ جو ہے بند ہونی چاہیے، اور آج توقع کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے یوکرین کے اندر انسانی ہمدردی کے لیے اور پناہ گزینوں کے لیے 2 مربوط جو ہے امدادی جو پیکیجز ہیں ان پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روس اور یوکرین کے سفیروں نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اپنے اپنے موقف کو ایک بار پھر دہرایا۔ یوکرین کے سفیر کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین سروائیو نہیں کرتا تو یہ بین الاقوامی جو سلامتی ہے اس کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو روس کے جو سفیر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ روسی اقدامات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جو روسی فوجی ہیں وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ چین جو تھا اس اجلاس میں واحد بڑا اتحادی تھا جو کہ روس کی حمایت میں نظر آیا، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ صورتحال ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے جو کہ چین نہیں چاہتا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آج یا اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین میں روسی جارحیت اور اس کے علاوہ روس کو تنہا کرنے کے لیے ایک اور قرارداد جو ہے اس پر ووٹنگ کی جائے گی۔ جی اسد۔ تو نیلوفر، امریکہ نے ابھی ہم نے دیکھا جو کل خبریں آئیں کہ 12 روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ امریکہ کے مطابق وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جو بطور سفارتکار ان کی ذمہ داریوں کے مطابق نہیں تھیں۔ اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، اور واشنگٹن میں کیا خبریں ہیں روس یوکرین معاملے پر؟ اسد، اقوام متحدہ میں جو امریکی مشن ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 12 روسی سفارتکار ہیں یہ انٹیلیجنس آپریٹو تھے اور وہ جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر یہاں امریکہ میں اپنے رہائش کے جو مراعات ہیں اس کا غلط استعمال کر رہے تھے، اور یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے منافی ہے۔ امریکی مشن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جو کارروائی کی ہے یہ اقوام متحدہ کے معاہدے کے مطابق ہے، اور کئی مہینوں سے یہ کارروائی جو تھی وہ زیر غور تھی۔ اور اگر ہم نظر ڈالیں کہ امریکہ کی جانب سے جو پابندیوں کا سلسلہ، مالیاتی پابندیوں کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کل ہی روس کے جو مرکزی بینک ہے اس پر اور اس کے علاوہ روسی غیر ملکی سرمایہ کاری فنڈ کے ساتھ لین دین پر جو ہے پابندی عائد کر دی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے جو سینئر عہدیدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے روس کی حکومت کے جو اربوں ڈالر کے ذخائر ہیں اس کو یعنی اس کی قدر بڑھانے یا یوکرین کی جو کے اندر جو روسی جارحیت ہے اس کے لیے فنڈنگ کو روکنے میں مدد ملے گی، اور روس پر جو ہے مزید دباؤ پڑے گا۔ ایک اور خبر جو اس وقت سرخیوں میں ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ کو تجویز دی ہے کہ وہ یوکرین کے اوپر نو فلائی زون کا نفاذ کرے، لیکن وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا کوئی بھی نفاذ ہوتا ہے یا ایسا کوئی بھی اقدام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست روس کے ساتھ فوجی جو جارحیت ہے اس کا آمنا سامنا ہوگا۔ یہ روس کے ساتھ براہ راست فوجی جو تنازع ہے اس کے مترادف ہے، اور امریکہ ایسا نہیں چاہتا۔ بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا۔ یوکرینین پریزیڈنٹ کی طرف سے جس طرح کی اس وقت اپیل ہو رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، نیلوفر اس کا بھی ہمیں ذکر کر رہی تھیں اور بتا رہی تھیں۔